السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ شوہر کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ پچھلے درس میں ہم نے بیوی کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی، جو شوہر کو ادا کرنا ایک لازمی حق بنتا ہے۔ آج انشاءاللہ بیوی کے اوپر جو لازمی حقوق بنتے ہیں شوہر کے سلسلے میں، انہی باتوں کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے بیوی کے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فالصالحات قانتات، کہ نیک ترین بیویاں اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوا کرتی ہیں۔ لہذا اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ نیک بنے تو اس عورت کے لیے لازمی اور ضروری اور واجبی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ کوئی بھی عورت اس وقت تک نیک نہیں بن سکتی، ناممکن ہے کسی عورت کا اس وقت تک نیک بننا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرنے والی ہو۔ نیکی کے معاملات میں شوہر کی اطاعت کرنا، لہذا ہر حال میں نیکی کے معاملات میں شوہر کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مجبوری بن جائے تو لہذا اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اپنے شوہر سے بھی کوئی معذرت بیان کر دینا چاہیے، تو لہذا اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر عورت پر ایک لازمی حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ لازمی چیز بنتا ہے کہ وہ عورت سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، عورت اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اپنے عصمت و عفت پر ہرگز کسی قسم کا داغ آنچ آنے نہ دے۔ کوئی ایسی حرکت ہی نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر اس کے اوپر شک کرنے لگے۔ مثال کے طور پر آتے جاتے جو مرد حضرات ہیں، غیر محرم جو لوگ ہیں، محرم نہیں ہیں، غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا یا خلوت میں ملاقات کرنا، بلکہ خلوت میں اکیلے میں اپنے محرم لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہیے عورت کو۔ لہذا یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے شوہر کو اپنی بیوی کے اندر شک کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہذا عورت کے لیے لازمی ضروری ہے کہ عورت اپنی عصمت و عفت کی حفاظت تو کرے، لیکن ایسا بھی کام نہ کرے جس سے عورت کے اوپر داغ آنے کا یا آنچ آنے کا چانس ہو۔ لہذا عورت کے لیے لازمی اور ضروری حق بنتا ہے کہ عورت اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے بستر میں کسی اور غیر مرد کو آنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، عورت اپنے شوہر کے پسند کا خیال رکھے۔ مثال کے طور پر عورت کے گھر میں اس کا شوہر اس بات کا ناپسند کرتا ہے کہ کسی فلاں آدمی کو اس کے گھر میں لایا جائے، لہذا عورت کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکیدی طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے، جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس عورت کے لیے لازمی اور یہ ضروری حق بنتا ہے کہ عورت اپنے شوہر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو آنے نہ دے، اور اسی طریقے سے اس کی پسند کا خیال رکھنا بھی بہت لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا اس کی یہ پسند خصوصی طور پر یہ اعلیٰ پسند ہے، یہ اعلیٰ پسند ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اس پسند کا ضرور خیال رکھے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر وہ جن لوگوں کو ناپسند کرتا ہو اپنے گھر میں لانا، ان لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ لہذا عورت اپنے شوہر کے پسند کا ضرور خیال رکھے۔ اسی طریقے سے شوہر کو خوش رکھنا بھی بہت ضروری ہے، شوہر کو خوش رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے۔ سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس عورت کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی ضروری چیز ہے۔ لہذا اپنے شوہر کو ہر اعتبار سے، اپنے باتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، ہر طریقے سے اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہیے۔ لہذا جو بھی اسباب اختیار کرنی عورت کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ان تمام اسباب کو اختیار کر کے، ہر جائز اسباب کو اختیار کر کے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش کرے، لیکن خوش کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے،
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ لہذا کسی بھی انسان کو خوش کرنے کے چکر میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے گا، اور دنیا والے بھی ایک نہ ایک دن ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عورت تو خوش کرتی ہے اپنے شوہر کو لیکن محبت نہیں کرتی۔ کئی عورتوں کے بارے میں ایسی شکایتیں آتی ہیں، اب عورت اپنے شوہر کے سامنے ان کی اطاعت بھی کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ عورت اپنی عفت کی عصمت کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے پسند کا بہت خیال کرتی ہے، اپنے شوہر کو ہر اعتبار سے خوش کرتی ہے، لیکن عورت محبت نہیں کرتی، دل کے اندر اپنے شوہر کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں رکھتی، محبت نہیں رکھتی اپنے اندر، بلکہ غیروں سے عشق لڑاتی ہے۔ تو لہذا یہ بہت گنہگار عورت ہے، بڑی بدتمیز عورت ہے وہ عورت، بڑی گندی عورت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کے بجائے غیروں سے محبت کرے۔ لہذا شوہر سے محبت کرنا ہر عورت کا لازمی حق بنتا ہے، اپنے شوہر سے وہ محبت کرے۔ جس انسان سے وہ محبت نہیں کرے گی لہذا اس کو صحیح معنوں میں خوش نہیں کر پائے گی۔ عورتیں اپنے شوہروں سے اگر محبت نہیں کرے گی تو یہ بات یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ رب العالمین نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اپنے شوہروں سے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز بہت اہم اور لازمی اور ضروری چیز بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ شوہر کے تمام احسانات کا عورت خیال رکھے، ان کی شکر گزاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اکثر عورتیں جو جہنم میں جانے والی ہے تکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم کا نوالا بننے والی ہیں، اپنے لعن طعن کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم کا نوالا بننے والی ہوتی ہیں۔ لہذا اس لیے عورت اپنے تمام تر احسانات کو، اپنے شوہر کے تمام تر احسانات کا خیال رکھے، اگر وہ وقت پر کام آئے تو اس کا خیال رکھے، اگر وہ اس کی خدمت کرے تو اس کا خیال رکھے۔ یعنی عورت کو بسا اوقات آنکھ میں درد ہوتا ہے لہذا شوہر اس کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کیا ہے، کھانے وغیرہ پکوان میں لگا ہوتا ہے، لہذا شوہر اپنی بیوی کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، یعنی اس کے کام میں ساتھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے وغیرہ دھونے کے معاملات میں عورت کا ساتھ دیتا ہے اس کا شوہر۔ تو لہذا ان تمام احسانات کا عورت خیال رکھے، بیماری کے وقت میں شوہر اس کے کام آتا ہے، لہذا ان تمام احسانات کا عورت کے اوپر یہ لازمی ضروری حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تمام احسانات کا خیال رکھے اور اس کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے حق میں دعائیں کرے، اپنے شوہر کے حق میں دعائیں کرے اور ان کے اچھائی کے معاملات میں مدد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کے جانب اس کا شوہر دیکھے تو اس کو وہ خوش کر دے، اس کو وہ خوش کر دے، اور جب اس کو حکم دیا جائے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ تو لہذا یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز، یہ بھی بہت ضروری اور اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مال اولاد کی حفاظت کرے، مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کھانا کسی فقیر غریب وغیرہ مسکین وغیرہ کو نہیں دے سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا تیرے شوہر کے بہترین مالوں میں سے مال ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، بہترین مالوں میں سے مال ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کھانا یہ تو عظیم مال ہے، لہذا اس کو تم نہیں دے سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے شوہر کے مال کو کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی عورت کو دینے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ شوہر اپنے گھر میں ایک بائک رکھتا ہے نا، اور اس کا سالہ گھر میں آ جاتا ہے، بیوی کیا ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر بائک کی چابی اس کے حوالے کر دیتی ہے اور اس کا سالہ گھومتا پھرتا ہے، یعنی بیوی کا بھائی گھومتا ہے پھرتا ہے، حالانکہ وہ اس بات کو جانتی ہے کہ میرا شوہر اس بات کو ناپسند کرے گا۔ تو لہذا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے کسی بھی مال کو کسی کے بھی حوالے کرے، تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہو، اسی طریقے سے مکمل طور پر دینا ہو، یہاں تک کہ صدقہ خیرات بھی دینا ہے اپنے شوہر کے مال سے، تو لہذا عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے لے۔ لیکن ہاں، اگر عورت جانتی ہے کہ میرا شوہر یقیناً راضی رہے گا، میرا شوہر بالکل ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ عورت شوہر کے ساتھ رہ کر کے اس کی طبیعت کو اچھی طریقے سے جان لیتی ہے، پہچان لیتی ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے،
کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو لہذا اس کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے اگر عورت اس کے مال کو کسی اور کے حوالے کرے گی اور شوہر اس پر راضی رہے گا تو انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی حفاظت کرے۔ اولاد کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو صحیح تربیت دے، اسلامی تربیت دے، اس کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، اس کو برے دوستوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، ہر حال میں اس کو اسلامی تعلیمات سے نوازے، لہذا یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے زینت یہ شوہر کا حق ہے، زینت یہ شوہر کا حق ہے۔ آج بہت سی مسلم عورتیں ایسی ہیں کہ اپنے گھر میں رہیں گی تو نائٹی پہن کے رہتی ہیں اور اپنے بالوں کو بکھرے ہوئے چھوڑ دیتی ہیں یوں ہی، اور اس طریقے سے اور کیا کہتے ہیں پازیب وغیرہ اور نتھنی وغیرہ میک اپ وغیرہ نہیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر اسے شادی میں جانا ہو تو یہ تمام چیزیں کریں گی، بہترین سے بہترین کپڑا پہنے گی، اسی طریقے سے بہترین بنگڑی چوڑی وغیرہ پہنے گی، بہترین طریقے سے اپنے چہرے کو میک اپ کرے گی، بہترین طریقے سے پازیب اور اس طریقے سے گلے کے ہار اور بہترین سے بہترین لباس پہنے گی۔ لہذا تمام زینتیں عورتیں آج کل غیروں کے لیے کر رہی ہیں، یہ غیروں کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زینت یہ مرد کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر خوشبو لگانے کو حرام کر دیا ہے، لیکن شوہر کو خوش کرنے کے لیے عورت گھر کے اندر لگا سکتی ہے عطر کو۔ اللہ اکبر! سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ عورت ایسی اور ویسی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عطر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ زینت کے تمام تر اسباب شوہر کے لیے عورت استعمال کر سکتی ہے، چاہے وہ کاجل لگانا ہو، چاہے وہ لپسٹک لگانا ہو، یا کتنے بھی ہوں، لیکن ہاں اس میں حرام پروڈکٹ کا عورت استعمال نہیں کر سکتی۔ جو چیزیں عورت کو معلوم ہو جائے کہ حرام ہے، اس کے اندر غلط چیز کی ملاوٹ ہے، لہذا حرام چیزوں کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف حلال چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے کہ اگر عورت سے مرد فریاد کرے کہ مجھے آپ سے ہم بستری کرنا ہے تو لہذا عورت یہ نہ کہے کہ نہیں کر سکتے، نہیں، لہذا یہ شوہر کا حق ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ اگر وہ آپ کو بلائے تو آپ ان کے پاس آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت اونٹ پر سوار ہو گئی ہے اور اس کا شوہر اسے بلائے کہ آؤ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سلسلے میں فرمایا جس کا شوہر اس کو رات کے وقت بلاتا ہے، آؤ میرے قریب میں آ کر سو جاؤ، میں تم سے سونا چاہتا ہوں، میں تم سے جنسی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں، اور عورت نہ آئے، انکار کر دے، اس کو تک ناراض کر کے رات بھر سو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، تو لہذا ہم بستری یہ مرد کا حق ہے، لہذا عورت کو اس کا حق دینا چاہیے۔ ہاں اگر بیماری کی حالت میں ہے تو عورت کے سلسلے میں مرد کو چاہیے کہ عورت کا خیال رکھے۔ اگر وہ خوش اخلاق آدمی ہے، اپنی بیوی سے بہترین سلوک کرنا چاہتا ہے، تو لہذا بیماری کی حالت میں ایسا کام نہ کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو جائے۔ اسی طریقے سے کسی اور کام میں مشغول ہے، اس کو اگر نہانے سے بیماری ہو سکتی ہے، تکلیف کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو لہذا اسی طریقے سے اپنی بیوی کو تکلیف میں نہ دے۔ مثال کے طور پر عورت کبھی کبھار حمل سے ہوتی ہے، جب حمل سے ہوتی ہے تو عورت کو شدت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا ان تمام تر تکالیف کا خیال رکھتے ہوئے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر رحم کرے، اپنے بیوی پر رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اسی طریقے سے 10واں اور یہ آخری حق، خلوت کے باتوں کو جلوت میں بیان نہ کرے۔ خلوت کی باتیں، مثال کے طور پر خلوت کی تمام باتیں، مثال کے طور پر عورت سے شوہر کس طریقے سے ہم بستری کرتا ہے، کیسی باتیں گفتگو کرتا ہے، کیسی باتیں اس کے پاس بیان کرتا ہے، یعنی دل لبھانے والی باتیں کیسی عورت سے شوہر اس کا کرتا ہے، تو لہذا یہ تمام تر باتیں کسی غیر عورت کے سامنے ہرگز کوئی عورت بیان نہ کرے۔ یہ مردوں کے اوپر بھی ضروری ہے، مرد یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں، لہذا مرد بھی اپنے دوستوں کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان قرار دیا اس انسان کو، اور اس انسان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس انسان کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، بھیانک سزا دی جائے گی، جو انسان خلوت کی باتیں جلوت میں جا کر کے بیان کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کے سامنے رکھے۔ اگر
مثال کے طور پر آج کل تو ٹک ٹاک وغیرہ پتہ نہیں کیسے کیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو لہذا کوئی آدمی چاہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہوں، کیسی کیسی گندی اور اچھی دل لبھانے والی باتیں کرتا ہوں، کس طریقے سے ہم بستری کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کو اگر وہ انٹرنیٹ میں شیئر کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ ایسے ہی وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عظیم اور بھیانک ترین سزا دینے والا ہے۔ تو خلوت کی بات جلوت میں ہرگز بیان نہ کریں۔ کوئی اور بات رہ گئی ہو تو آپ بطور رہنمائی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی بات رہ گئی؟ نفل روزے، تو لہذا اس کے اندر کیا ہے، عورت کی اطاعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے اور شوہر پسند کا خیال ہو سکتا ہے، لہذا اس کو 11واں نمبر اس کو لکھ ہی دیتے ہیں، اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ روزہ اور نفل نمازیں، نفل نمازیں بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتی ہے نا، نفل روزے بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتی، نہیں رکھ سکتی۔ یہ عظیم ترین بات ہے، اللہ رب العالمین نے شوہر کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، لہذا اس مقام کا چاہیے کہ عورتیں خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں کچھ لے کر کے آئی، کچھ شکایت لے کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اس لیے ڈنڈے برساتا ہوں، اس کو اس لیے مارتا ہوں کہ میں دن بھر کام میں مشغول رہتا ہوں، جب گھر میں آتا ہوں اور میری عورت کو میں بلاتا ہوں میری بستر میں کہ آؤ ہم مل کر سوتے ہیں، تو لہذا عورت کیا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے میں اس کو حالت نماز میں ہوتی ہے اور میں اس کو مار دیتا ہوں کبھی کبھار۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم دیکھو تمہارا شوہر تمہارے گھر میں ہے تو ایسی حالت میں تمہیں چاہیے کہ نفل نمازوں کا بھی اگر اہتمام کرو تو اس کو مختصر کر لیا کرو، چھوٹا کر لیا کرو، اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ اسی طریقے سے اگر عورت، مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو لہذا ایسی حالت میں تو شوہر گھر میں نہیں ہے، تو آپ اس کو روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب شوہر گھر کے اندر موجود ہے تو ایسی حالت میں عورت کے اوپر یہ لازمی اور ضروری حق بنتا ہے کہ وہ شوہر سے اجازت لے تبھی نفل روزے رکھے، جتنے بھی نفل روزے ہوں، لہذا ان تمام نفل روزوں کا اہتمام اسی طریقے سے کرے۔ اور نمازیں پڑھے تو مختصر نمازیں پڑھے، نمازوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، نفل نمازیں مختصر پڑھیں، ہے نا، نفل نمازیں مختصر پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 11 باتیں ہیں۔ اور کوئی بات کسی کے ذہن میں؟ کوئی بات نہیں ہے، تو لہذا شوہر کے آداب کے بارے میں یہ 11 باتیں بیان ہوئی۔ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، شوہر کے حلال پسند کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو خوش کرنے کے ہر حلال اسباب اختیار کرنا چاہیے، شوہر سے محبت کرنی چاہیے، شوہر کی شکر گزاری کرنی چاہیے، شوہر کے مال کی اور شوہر کے اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، شوہر کے خاطر زینت کرنا چاہیے، اور جب ہم بستری کے لیے بلائے تو شوہر کے پاس جانا چاہیے، اگر کوئی عذر ہے تو عذر بیان کر کے اپنے شوہر کو راضی کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے خلوت کی باتیں جلوت میں ہرگز بیان نہ کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، کسی سہیلی سے بیان نہ کریں یا اپنی بہنوں سے بیان نہ کریں، خلوت کی باتیں خلوت میں رہنے دیں۔ اگر کوئی عورت خلوت کی باتیں یا کوئی مرد خلوت کی باتیں، اکیلے پن میں جو باتیں ہوتی ہیں، لہذا وہ باتیں اگر عورت غیروں تک پہنچائے گی یا مرد غیروں تک پہنچائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھیانک سزا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر عورت کا شوہر اس کے گھر کے اندر موجود ہے تو لہذا اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، نفل روزہ نہ رکھے۔ فرض روزہ آپ کو رکھنا ہی ہر حال میں رکھنا ہی ہے، لیکن اگر نفل روزہ ہے تو رکھنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نفل نمازیں اگر آپ کو پڑھنی ہیں تو اس کو مختصر کر لینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوہروں کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین شوہر کے تمام آداب کو ہماری عورتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔